اپنی اختتامی تواریخ کی طرف گامزن ہے، اور اس ماہ مبارک میں اکثر اولیاء کرام کا وصال آراس ہیں ان کے، اسی نسبت سے پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے انہی موضوعات پر کچھ لب گشائی کا موقع حاصل ہوا ہے۔ جس طرح اللہ کے ولی برحق ہیں، ان کا انکار نہ صرف کفر، گمراہی، ضلالت ہے، بلکہ کرامات اولیاء اللہ بھی برحق ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ ولی کی کرامت یہ دراصل اس امت کے نبی کے معجزے کا صدور ہے جو اللہ ادھر سے کرتا ہے۔ جس طرح نبیوں سے معجزات ظہور پذیر ہوتے ہیں، ویسے ہی کرامات اولیاء اللہ سے صدور ہوتی ہیں۔ کرامات اولیاء اللہ سے صدور ہوتی ہیں۔ یہ دراصل نبی ہی کا معجزہ ہے، اس کی صداقت، اس کے مذہب کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بے شمار معجزے دکھائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری۔ یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دم کا معجزہ دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ، روشن ہاتھ، یہ معجزہ دیا گیا۔ آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری۔ ان سب کو اللہ نے کچھ کچھ دیا۔ کسی کو حسن دیا، کسی کو دم دیا، کسی کو ید بیضا دیا، کسی کو عصا دیا، کسی کو اونٹنی کا معجزہ دیا۔ ان سب کو کچھ کچھ دیا۔ تیرے میرے سونے نبی کو آنچ خوبا ہمدان تو تنہا داری، اللہ نے اپنے نبی کو سب کچھ دیا۔ ان کو کچھ کچھ ملا، تھوڑا تھوڑا ملا۔ جب سنا محبوب کریم علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو اللہ کی ذات پھر تھوڑا بہتا نہیں بلکہ فرماتا ہے فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ محبوب اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، جب تک سونیا تو نہیں راضی ہوگا رب دیتا ہی رہے گا، دیتا ہی رہے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اولیاء اللہ کی شانیں اپنے پاک قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے ولی کا معنی عرض کرتا ہوں۔ ولی کا اصطلاحی معنی تو آپ جانتے ہیں، عام طور پر ولی کس کو کہا جاتا ہے۔ ولی کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغت میں اس کی
تو اگر ہم لغت میں دیکھیں اس کی دو صورتیں. پہلی، اللہ کے دو اسماء گرامیہ ہیں علیم قدیر، اسی کے وزن پر فعیل، علیم قدیر فعیل، فعیلون کے وزن پر دونوں. اگر اس وزن پر ہم ولیون دیکھیں تو اس کی پہلی صورت جو سامنے آتی ہے فعیلون کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس صورت میں اس کا معنی یہ بنے گا کہ ولی ایسی ذات جس کی طاعت مسلسل رہیں اور معصیت و گناہ ان کی طاعت میں خلل نہ ڈالیں. سادہ لفظوں میں ہر وقت وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا رہے، گناہوں میں مبتلا نہ ہو. معصیت و گناہ، بھٹکنا، بہکنا، گمراہ ہونا، یہ گمراہی، یہ چیزیں اس کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں، اس کی فرمانبرداری میں کوئی خلل پیدا نہ کریں. اس سے مراد لغوی معنی ولی کے ہے، یہ مراد. اگر ہم دوسری صورت میں دیکھیں قتیل جریح کی طرح اگر فعیل کے وزن پر ہم ولی کو دیکھیں تو یہ معنی مفعول کا دے گا. جس طرح معنی یہ ہوگا اس کا کہ وہ ذات جس کی حفاظت اور نگرانی ہر قسم کے معاصی سے مسلسل اللہ کریم فرمائیں اور اسے ہمیشہ طاعات کی توفیق سے نوازیں. سادہ لفظوں میں امام ابو یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آج سے تقریباً 90 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور یہ پیدا ہوئے تھے سن 1849 کے اندر، فلسطین کے علاقے میں یہ پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی جامع کرامات اولیاء. اس کے اندر یہ فرماتے ہیں اگر مفعول کے طور پر اس کے معنی لیے جائیں تو معنی یہ ہوں گے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ہر گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، جس کو اللہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا. اللہ وحدہ لا شریک اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. ایک صحابی رسول نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو جس وقت نماز شروع کی ببر شیر آ گیا کھانے کے لیے، سلام پھیر کے فرمانے لگے جا جا یہاں سے تو جا، تیرا یہاں پر کوئی کام نہیں، میں اللہ کی اطاعت میں مصروف ہوں. یعنی جو اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت میں مصروف عمل ہو جائے، اللہ کی ذات اس کی حفاظت کرتی ہے ہر مصیبت اور آفت سے.